اوکے، سو غلام محمد کی اس ایکشن کو مولوی تمیز الدین خان جو کہ اسمبلی کے پریزیڈنٹ تھے، اس نے اس ایکشن کو چیلنج کر دیا ان دا سندھ چیف کورٹ. اس وقت ہائی کورٹ کو چیف کورٹ کہا جاتا تھا اور سپریم کورٹ کو فیڈرل کورٹ کہا جاتا تھا. سو مولوی تمیز الدین خان چیلنجڈ دی ایکشن آف دی گورنر جنرل ان دا سندھ چیف کورٹ. اس نے ایک ریٹ پٹیشن ادھر فائل کر دی، اور ریٹ پٹیشن کے اندر اس نے جو پلی کیا دیٹ واز ہی ریکویسٹڈ، مولوی تمیز الدین خان ریکویسٹڈ دی سندھ چیف کورٹ ٹو ایشو ریٹ آف مینڈمس اینڈ کو وارنٹو. ریٹ آف مینڈمس مینس کہ گورنر جنرل کو اس کی کام میں مداخلت کرنے سے روکا جائے، اور کو وارنٹو جو اس نے نئی کیبنٹ بنائی ہے اس کو بھی کام سے روکا جائے، اور ان سے مطلب یہ پوچھا جائے کہ کس قانون کے تحت وہ کام کر رہے ہیں. اور جو مین لیگل کویسچن تھا وہ یہ تھا کہ ڈیڈ گورنر جنرل ہیو دی پاور ٹو ڈیزالو دی اسمبلی اور ناٹ. یہ بڑا اہم کویسچن تھا کہ گورنر جنرل کے پاس اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا اختیار ہے یا نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور اہم سوال یہ تھا کہ جو سیکشن 223A تھا جس کے تحت سندھ چیف کورٹ کو یا کسی بھی چیف کورٹ کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ ریٹ آف مینڈمس یا کو وارنٹو ایشو کر سکے، تو کیا یہ قانون ویلڈ ہے یا ویلڈ نہیں ہے. اس کے اوپر سوال اس لیے اٹھایا گیا، یا یہ انڈر کنسیڈریشن انڈر ڈسکشن اس لیے آیا کہ جو گورنر جنرل نے یہ ایکشن لے لیا اور اس کو پھر پٹیشن داخل کر دی گئی 223A کے تحت. سو یہ سوال اٹھایا گیا کہ 223A جو ہے which was incorporated later on after the independence of Pakistan in the constitution. سو اس کے اوپر گورنر جنرل کا سائن نہیں ہے. تو ان کا پلی یہی تھا فیڈرل گورنمنٹ کا کہ جس قانون کے اوپر گورنر جنرل کا سائن نہیں ہے تو اٹ مینس کہ یہ قانون ویلڈ لا نہیں ہے. سو جب یہ ویلڈ لا نہیں ہے تو گورنر سپریم سندھ چیف کورٹ کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ ریٹ پٹیشن ایکسیپٹ کرے یا اس کے تحت کوئی ریٹ آف مینڈمس یا کو وارنٹو ایشو کرے. مطلب یہ ہوا کہ اس ایکشن کو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر پروٹیکٹ کرنے کی یا ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی گئی انسٹیڈ آف لیگل اور کانسٹیٹیوشنل گراؤنڈز جو کہ ان کے پاس اویلیبل ظاہری باتیں نہیں تھے. سو لہٰذا دے ٹرائی ٹو ٹیک ریفیوج بیہائنڈ دی ٹیکنیکلٹیز کہ یہ جو قانون ہے آرٹیکل 223A وچ پرووائڈ دس جورسڈکشن. ایکچولی عدالتیں جو ہیں دے آر ورکنگ انڈر دیئر جورسڈکشن، دیئر لیگل اور کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن. جورسڈکشن کا مطلب یہ ہے دائرہ اختیار کہ جو سپریم کورٹ ہے یا ہائی کورٹ ہے، یہ جو بھی ان کی ایکشنز ہوتے ہیں یا جو یہ کوئی ایکشن لیتے ہیں یا کوئی ریٹ پٹیشن ایکسیپٹ کرتے ہیں یا کوئی اپیل ایکسیپٹ کرتے ہیں یا کسی کیس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں ان سمپل ورڈز، تو کیا یہ ان کا اختیار ہے کہ وہ ایسا کرے یا نہیں ہے. تو اس اختیار ہے یا نہیں ہے کو جورسڈکشن کہا جاتا ہے کہ مطلب ان کی دائرۂ اختیار میں یہ چیز آتی ہے یا نہیں آتی. تو یہاں پر بیسیکلی انسٹیڈ آف discussing the legality or constitutionality of the action of the governor general, instead یہ کیا گیا کہ نہیں یہ جو اس نے پٹیشن لیا ہے سندھ چیف کورٹ نے تو ان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا. اس لیے نہیں تھا کہ جو جس آرٹیکل کے تحت ان کو یہ جورسڈکشن ملی ہوئی ہے اس جو آرٹیکل کے اوپر گورنر جنرل کا کوئی سائن نہیں ہے، تو لہٰذا دیٹ از ناٹ اے ویلڈ پیس آف لا. سو سپریم سندھ چیف کورٹ یہ کام کر ہی نہیں سکتا.